الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں عبداللہ مسعود صحافت نیوز کی اسکرین سے آپ لوگوں کے لیے حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے جیسے کہ لوکل سطح پہ جو اختیارات کا منتقل ہونا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام عوام کو اختیارات ملے، اور اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ لوکل سطح پہ کتنے اختیارات ملے ہیں، اور یہ جو اختیارات ہے اس کا جو بینیفٹ ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک مل رہا ہے. یعنی یہ جو اختیارات ہے صرف کاغذات تک محدود ہے یا واقعی نمائندوں کو ملے ہیں. اسی طرح جو میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے یا لوکل گورنمنٹ ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہوتا ہے صوبے کا لوکل گورنمنٹ، تو اس سے جو عوام کے بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو رہے کہ نہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے پہاڑپور کے جانے پہچانے شخصیت، سیاسی ورکر جنید طارق قریشی صاحب. قریشی صاحب، آپ کو میں ویلکم کہتا ہوں. شکریہ. قریشی صاحب، آپ خود بھی ویلیج چیئرمین ہیں، اور اسی ہی جو نظام ہے اسی کے تحت آپ لوگوں نے الیکشن لڑا تھا. آپ لوگوں کی یہی ایکسپیکٹیشن تھی، عوام کی آپ سے یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب آپ جائیں گے تحصیل ممبر بنیں گے یا چیئرمین بنیں گے تو آپ ہمارے مسائل حل کریں گے. تو میرے خیال میں کافی تقریباً 4-5-6 مہینے ہوئے ہیں جب آپ کے الیکشن ہوئے ہیں اور آپ لوگ ممبرز بنے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی یا جو اختیارات ہیں وہ آپ لوگوں کو ملے ہیں یا نہیں ملے؟ عبداللہ بھائی، سب سے پہلے آپ پہ اور آپ کے صحافت نیوز کی جو ٹیم ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا. یہ جو بلدیاتی نظام ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 پہ ترمیم ہوئی، 2018 پہ ترمیم ہوئی، 2022، ان لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت جس ایکٹ کے تحت ہم نے الیکشن لڑا، اور جو الیکشن سے پہلے اس پی ٹی آئی گورنمنٹ نے عوام کو ایک سہانے باغ دکھائے کہ بھئی آپ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہم لے کر آ رہے ہیں اس کی تقلید دیگر صوبے بھی کریں گے، اور یہ ایسا پاورفل نظام ہوگا کہ جس سے عوام کو ڈائریکٹ ریلیف ملے گا. ان کے انڈر محکمے ہوں گے، یہ محکموں کا احتساب کریں گے اور یہ محکموں کو دیکھیں گے. جو چیز بھی دکھائیں، آج دسمبر میں پورا 1 سال ہو جائے گا، ابھی تک اس کے پر 1.1% کا بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہ منتخب نمائندوں کو، چیئرمین کو، تحصیل چیئرمین کو، نہ ولیج کونسل کے چیئرمین کو، نہ نیبرہڈ کونسل کو، نہ تو کوئی اختیارات دیے گئے، اور نہ ہی اختیارات کی بابر کوئی ورکشاپ قائم ہوئی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہمیں نہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ جس کے تحت ہمیں یہ پتہ لگے کہ بھئی آپ کے اختیارات یہ ہیں اور آپ نے ان اختیارات کے اندر رہ کر عوام کی خدمت کرنی ہے. تو جو دعوے داری پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تھی کہ بھی ہم ایک ایسا نظام دیں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا، تو وہ ایسا نظام اب تک دینے میں بالکل ناکام ہے. کوئی عوام کو ریلیف نہیں ملا. جنید بھائی، آپ نے باتوں میں کہہ دیا کہ آپ کو بالکل اس کا وہ نہیں ملا جو بینیفٹ تھا یا جو اس نظام سے ملنا چاہیے تھا. ایک تو بدقسمتی سے دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے کہ ایک تو یہ بلدیاتی جو الیکشن تھے کافی لیٹ ہو گئے، گراس روٹ لیول پر لوگوں کو محروم رکھا گیا ان چیزوں سے. وہ الگ چیز ہے کہ کس نے رکھا، کیوں رکھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس ملک میں جو چپکلش ہے ہمیشہ اختیارات کی، پاور کی ہوتی ہے. تو گراس روٹ لیول پہ اختیارات نہ دینا ایک تو کافی عرصہ تک لوگوں کو اس سے محروم رکھا گیا. سیکنڈ میں اب جو سچویشن بنی ہوئی ہے، چونکہ اب الیکشن بھی ہو چکے ہیں، اب تو نمائندگان بھی آ چکے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختیارات کیوں نہیں دیا جا رہا ان نمائندوں کو؟ آیا اس سے گورنمنٹ کو کوئی ایشوز ہے، فائنانشلی کوئی ایشوز ہے، یا یہ ویسی ٹوپی ڈرامہ تھا، دینا نہیں چاہتے تھے؟ آپ کے خیال میں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ہمارا جو الیکٹورل نظام ہے نا، یہ 3 بیس پر قائم ہے. آپ کا ایوان بالا، آپ کا ایوان زیریں، اور آپ کا یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم. اب جو لوگ ایوان بالا میں بیٹھے ہیں یا ایوان زیریں بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے قانون سازی کرنا. تو یہ قانون سازی کریں گے، جو بھی پاکستان میں جو چیز متعارف ہو رہی ہیں، جو مطلب اس کے متعلق قانون سازی کریں گے.
ان کا ترقیاتی کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور جو ترقیاتی کام کے حوالے سے جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بنتی ہے لوکل گورنمنٹ کی, کہ وہ عوام کو ترقیاتی کام کے حوالے سے اپنا ایک رول ادا کریں گے. یہ ہمارے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ محض منتخب ہو کر جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ ترقیاتی کام ہمارے ذریعے فنڈ کا یوز کرنا, تقسیم کرنا, وہ ہمارے ذریعے ہو, وہ نیچے لوکل گورنمنٹ میں نہ جائے. اس وقت چلتے اختیارات کی جنگ رہی ہے. ایک ایم این اے ایم پی اے کیوں چاہے گا کہ میری جگہ پر ایک لوکل گورنمنٹ یا نیبرہڈ کونسل کا چیئرمین یا تحصیل کا چیئرمین میری جگہ پر گلی محلے نالیاں بنوائے اور فنڈ تقسیم کرے. یعنی کہ وہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو صرف یہی سمجھتا ہے کہ میں نے گلی محلے نالی بنانی ہے. جو اس کی ذمہ داری, اصل ذمہ داری ہے قانون سازی کرنا, اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. بالکل. تو یہ ہمارا المیہ ہے. اسی وجہ سے یہ چپکلے شروع ہے کہ اختیارات جو نیچے کی سطح تک اختیارات دینے چاہیے, کیونکہ آپ کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کو اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں پہ سب سے زیادہ جو نظام وہاں پر قائم ہے وہ میئر کا قائم ہے, نیچے لوکل گورنمنٹ کا قائم ہے, جن کے ذریعے وہاں پر قائم ہوتے ہیں. اور جو ان کا سینٹ کا یا دوسرا جو نظام ہے وہاں پہ صرف قانون سازی کی حد تک بات ہے. تو ہمارا جو پاکستان اگر ترقی کرے گا تو جب ہی کرے گا جب آپ نچلی سطح تک لوگوں میں ایک نظام کو پہنچائیں گے. اور یہ پھر المیہ ہے کہ جب بھی لوکل گورنمنٹ کی بات آتی ہے تو اس میں ہر دفعہ یہ 1947 سے لے کر 2021 تک کا جو نظام قائم ہوا ہے لوکل گورنمنٹ کا, ہر دفعہ ہر ایک جب بھی انہوں نے الیکشن کرائے ایک نئی شکل میں, نئے شیپ میں کرائے ہیں. جب ایک بندہ ایک نظام کو سمجھنے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اگلا جو نظام ہے وہ بالکل ایک نئے طریقے سے آ گیا. اس کو انہوں نے اس میں گورکھ دھندے میں ان کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. ان کو ابھی تک آنے والی کیا ان کو نہیں پتا کہ حالانکہ الیکٹورل نظام میں سینٹ کا سسٹم اور جو آپ کی ایوان زیریں ہے یا صوبائی سے اس کا سسٹم کبھی ان لوگوں نے چینج نہیں کیا اسی کے مطابق. لیکن بلدیات میں چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. کیوں؟ کیا یہ تھنک ٹینک جو بیٹھے ان کو نہیں پتا کہ ہم نے کون سا نظام دینا ہے؟ یہ ہم سے بہتر سوچتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے. اصل میں یہ نظام جو متعارف کرایا گیا تھا اس کا مقصد تو یہ تھا کہ گراس روٹ لیول پہ, نیچے لیول پہ اختیارات کا منتقل ہونا ہوتا ہے. اچھا, اس پہ بھی آئیں گے جنید بھائی. یہ تو ایک ایشو ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ جس کو اشرفیہ کہا جاتا ہے یا اسٹیٹس کو کہا جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی کو اختیار نہیں دیتے. اسٹیٹس کو میں وہ سارے آتے ہیں جو اپنے اختیار کسی اور کو نہیں دینا چاہتے. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ بلدیاتی سسٹم کے لیے سارے اکٹھے ہوئے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیار نہیں دینا ہے. اگر یہ دیں گے تو پھر تو یہ تو گلی کی سطح پہ, محلے کی سطح پہ ایم پی اے بھی بن گیا, ایم این اے بھی بن گیا. یہ تو ایک حقیقت ہے, یہ تو اوپر ہے. لیکن یہ جو ہمارا محکمہ ہے صوبے لیول پہ بلدیات کا, سب سے بڑا محکمہ بھی یہی ہوتا ہے دیہی ترقی کے لیے. اور اس کی خصوصی جو فنکشن ہے جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اختیارات جو حاصل ہوتے ہیں وہ ٹی ایم ایس کو حاصل ہوتے ہیں. کیونکہ اب باقی محکمے دیکھیں اس میں اریگیشن ہوا, پبلک ہیلتھ ہوا, تو اس کا اپنا خصوصی ڈومین ہوتا ہے, اپنے ڈومین کے اندر کام کرتے ہیں. ٹی ایم اے پبلک ہیلتھ کا بھی کام کر سکتا ہے, اریگیشن کا بھی کر سکتا ہے, تمام چیزوں کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو ملکی لیول پہ یا صوبے لیول پہ بات نہیں کریں گے, اپنی تحصیل پاڑپور پہ آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا بلدیاتی ادارہ ہے ٹی ایم اے, اور جو ہمارے بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اٹیچ ہے, یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس عرصے سے لے کر اس ٹائم تک ٹی ایم اے کا اور ہمارے منتخب نمائندوں کا تعلق کیسا ہے؟ آیا ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں؟ اور جو ہمارے ممبران ہیں وہ ٹی ایم اے کے فنڈ سے مستفید ہوتے ہیں, لوگوں کو مستفید کرتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں, دسمبر 2021 میں بلدیاتی الیکشن ہوا تھا اور اب دسمبر 2022 ختم ہونے والا ہے, تقریباً سال ہو رہا ہے, ختم ہونے والا ہے, 2023 شروع ہو جائے گا. اس ایک سال میں نے ایک میٹنگ بھی ایسی نہیں دیکھی جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اور عوام کے منتخب نمائندے تحصیل ناظم یا تحصیل ممبر کے درمیان ہوئی ہو. کوئی اجلاس بھی بلایا ہے ابھی تک؟ اجلاس بلایا ہے تو تحصیل ناظم نے بلایا ہے, اور وہ اجلاس ایک تعارفی اجلاس تھا, اور ایک ہمارے ایک قرارداد ہم نے پاس کرنی تھی کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں, جو کہ ہم نے اے سی صاحب کو دینی تھی کہ آپ چونکہ حکومت کے نمائندے ہیں تو ہمارے یہ تحفظات ہیں. لیکن میں تحصیل ایڈمنسٹریشن کی بات کروں گا کہ تحصیل ایڈمنسٹریٹر نے آج تک بھی کوئی ایسا
اجلاس نہیں بلایا یا ایسی انڈرسٹینڈنگ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی یا ایسے سجیشن، ایسی تجویز، ایسی آراء نہیں مانگی کہ بھئی ہم اس کو کیسے اوپر لے کر جائیں اپنے، جس سے پوری تحصیل کا نظام چلتا ہے. تو ابھی تک ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں بنا. جو چیزیں پہلے ان کے پائپ لائن میں تھیں پچھلے ایڈمنسٹریشن کے دور میں، وہ چیزیں اب اس موجودہ ایڈمنسٹریشن کے دور میں بھی پائپ لائن میں ہیں. پچھلے 1 سال پہلے بھی تنخواہوں کا ایشو تھا، اب بھی 1 سال ایشو ہے. کوئی آمدنی میں انہوں نے اضافے کرنے کی بات نہیں کی. ابھی تک بھی کوئی آمدنی میں اضافے کی بابت کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اب وہ کب نظر آئے گی؟ یقیناً ہمارے اجلاس سے نظر آئے گی. جب تحصیل کا اجلاس ہوگا، اس میں ہم کوئی قرارداد پیش کریں گے، کوئی منصوبہ پیش کریں گے، وہ متفقہ طور پر منظور ہوگا، اس کی بابت فنڈ ریلیز ہوگا، سب کچھ ہوگا، دن جا کے جو ہے وہ ایک چیز وجود میں آئے گی. لیکن جنید بھائی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے تو باقاعدہ ٹینڈرنگ بھی ہوئی گلیوں وغیرہ کے، ترقیاتی فنڈ بھی تقسیم ہوا لوگوں میں، لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے دور سے پائپ لائن تھے. تو مثلا ہم جب دیکھ رہے تو ٹی ایم ایس سے تو باقاعدہ ترقیاتی کام ہو رہے، لیکن وہ جو ہم دیکھ رہے یا ایم پی اے کے یا ایم این اے کے کہنے پہ ہو رہے. تو اس آپ کا کیا خیال ہے کہ پورے سال کے جو پیریڈ ہے اس میں کسی بھی ممبر کے ذریعے لوگوں نے ترقیاتی کام نہیں کیے؟ بالکل، یہ بات آپ کی بالکل عبداللہ بھائی بجا ہے کہ جو ممبر ہیں ان کی نہ تو کوئی اسکیم انہوں نے لی، نہ انہوں نے کوئی اسکیم مانگی ہے. اپنے ولیج کونسل کے سطح پہ، اپنے نیبرہڈ کونسل، وہ کبھی ایم این اے کا فنڈ آ جاتا ہے یا کسی ایم پی اے کا فنڈ آ جاتا ہے، اسی فنڈ میں یہ خود ٹینڈرنگ کرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ ایک گلی بھی 4 دفعہ بن رہی ہوتی ہے. سنا ہے کہ جو آپ لوگوں کے باقاعدہ کلاس 4 بھی لگی ہے، میں نے تو یہ سنا ہے، اور وہ بھی آپ لوگوں سے نہیں پوچھا گیا ہے جو بلدیات میں. ہاں، وہ اس طرح ہوا تھا کہ ہمارے جو جنریٹر لگے تھے جو کہ مانگے گئے تھے ہر ولیج کونسل کے لیے، یہ ولیج کونسل کے لیے، نیبرہڈ کونسل کے لیے جنریٹر نہیں مانگے گئے تھے، کیونکہ نیبرہڈ کونسل میں پھر یہ ٹی ایم اے موجود ہوتی ہے. تو ان ولیج کونسل میں جنریٹر بھی لگے، تو وہ اب جن لوگوں کے پاس جنریٹر کا وہ آرڈر آئے، میں آپ کو بزنس کی ایک بات بتاؤں، اس کو آپ ایز اے جوک بھی لے سکتے ہیں اور بڑی دلچسپ بات ہے. وہ لینے والوں نے آرڈر تو لے لیے جنریٹر کے، ان کو نہیں پتا تھا، کیونکہ لینے والے کون تھے؟ ملک خان خوانین، کیونکہ لیتے یہی آرڈر. ٹھیک ہے نا، کلاس 4 تو ان غریب کا حق نہیں. اب ان کو نہیں پتا کہ بھئی یہ جنریٹر کا مقصد کیا ہے، کس چیز کے لیے آئے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ یار یہ فکس پے ہے، آپ کو 22,000 روپے ملیں گے اور یہ ہم آپ کو آرڈر دے رہے ہیں. جب اس چیئرمین نے کہا کہ بھئی آؤ اور میرے محلے کی یا میرے علاقے کی صفائی کرو، تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جس چیز کے آرڈر ہوئے ہیں وہ میں آپ کو وہ اپنے کام کرنا نہیں ہے، جھاڑو تو لگانی ہے. تو پھر وہ ایک دم بھاگے کہ یار یہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہمیں کیوں جو ہے نا وہ. تو اس میں بھی مطلب ہے کہ بہت سارے جنریٹر نے نہیں گئے موقع پر، استعفیٰ نہیں دیا، سیکٹری کے ساتھ مل کر ایک انڈرسٹینڈنگ قائم کی، تنخواہ نکلوائی. لیکن کوئی بھی چیئرمین یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے علاقے میں فلاں جنریٹر تھے، وہ اب بھی لگ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے میرے علاقے میں صفائی کی ہو. اصل میں جنید بھائی، آپ نے جو ملک صاحبان کی بات کی، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کلاس 4 جو ایک اس کا سمجھا کہ غریب کی نوکری ہے، یہ تو ملک خوانین پہ فارغ نہیں ہے، ماشاءاللہ کسی کو نہیں ملے گی. مجھے یہ خیال ہے غریب کو نہیں مل رہی. جو ملک خوانین ہیں ہمارے، اور میں اس کو سیاسی خانہ بدوش بھی کہتا ہوں، جب کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں اقتدار، کلاس 4 لینے کے لیے پھر دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں. اچھا، اس پہ آتے ہیں. آپ نے بات کی کہ وہ بھی ہوئے، اور اسپیشلی آپ نے ہمارے ٹی ایم ایس کی بھی یہ بات کر دی کہ اس کے اسپیشل کرائسس چل رہے اس حوالے سے کہ ان کی تنخواہیں بھی نہیں ہے، اور خصوصی ان کی جو وہ ہے فنڈنگ ہے یا اس کی جو ذرائع آمدن ہے وہ اتنی ویک ہے کہ اپنی تنخواہیں بھی پورے نہیں کر سکتی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں تو روز بروز نئی فوج بھی بھرتی کی جا رہی. 15-20 بندے تو پچھلے سال بھرتی ہوئی ہے، دوران الیکشن میرے خیال میں یہ کام ہوا تھا. تو جب یہ فوج بڑھائی جائے گی، میرے خیال میں 200 کے قریب تعداد پہنچی ہے جو میری معلومات ہیں، اور بدقسمتی سے وہ اس کی لسٹ بھی شائع نہیں کر رہے کہ کون کون ہے، کیونکہ فنکشن تو ہمیں 10-15 بندے نظر آتا ہے، خاک رو بیچارے جو کام کرتے ہیں. یہ جو فوج بڑھائی جا رہی ہے اور یہ جو آگے چیز جا رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تو ایک دن ہمارے ٹی ایم اے مکمل فلاپ نہیں ہو جائے گی؟ بالکل. دیکھیں، میں بتاؤں نا، یہ اس وقت جو سیاستدان کی بہترین جگہ ہے آمدنی کی، وہ یہ ٹی ایم اے ہے، چاہے وہ ڈیر اسماعیل خان ہے، چاہے وہ پارپور ہے، چاہے وہ پرووا ہے، چاہے وہ درابن ہے، کوئی بھی XYZ ہے. بالکل. اور
कभी भी इनको स्पेशल ग्रांट के नाम पर कुछ ना कुछ दे दिया जाता है। वो स्पेशल ग्रांट क्या होती है कि वो तनख्वाहों के बद में चले जाते, तरक्याती काम आपके रह जाते हैं। अब जाके और जो चीज पर इनको काम करना चाहिए या जिस पर इनको सोचना चाहिए, इनको अपनी आमदनी में इजाफे का सोचना चाहिए कि हम ग्रांट पे न चलें बल्कि अपनी आमदनी पे चलें और मौजूदा जो वसाइल है उसमें इजाफा करें। हाँ। अब मैं पार्टपुर टीएमए की बात, पीएलए अकाउंट से काट देते हैं, तरक्याती अकाउंटों से काट लेते हैं, आपके पेंशनर के अकाउंट से काट लेते हैं। पेंशनर का क्या कसूर है? उनका क्या? एक पेंशनर जो पेंशन लेके जा रहा है वो बुढ़ापे की उसमें है, जहाँ पे उसको दवाइयों की जरूरत है, कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसके साथ उसकी वाइफ का जो इंसान है एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है, उसके लिए दवाइयां जरूरत होती है। और पेंशनर मुंह देख रहा होता है कि मेरी पेंशन, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का लॉ है कि आप पेंशनर को तो पेंशन दें ना टाइम दे, बिल्कुल ठीक है ना। उन पेंशनरों की भी पेंशन रोकी हुई है, सरकारी मुलाजमीन की रोकी हुई है तनख्वाहें, 5-5, 6-6 महीने से तनख्वाहें, लेकिन कभी भी इस बात के ऊपर नहीं सोचा गया कि हमने इसको जो है अपनी आमदनी में इजाफा कैसे करना है। तो जॉइंट वेंचर ना, सूबे को टीएमए का जॉइंट वेंचर है, कुछ सूबा देगा कुछ टीएमए देगा, तो वो जॉइंट वेंचर में चलते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि ये टोटल डिपेंडेंट हो चुके हैं सूबे के ऊपर जॉइंट वेंचर में। अब हम पार्टपुर टीएमए की बात कर लेते हैं। कौन से वसाइल है जो उनके पास इस वक्त कमर्शियल की शक्ल में मौजूद नहीं है? आपकी पुरानी सब्जी मंडी मौजूद है, खाली करा ली, कहीं और किराए पे ले ली, उसका वो किराया पे कर रहे हैं, उसमें आज तक बिल्डिंग बन गई। इसको कितना अर्सा हो गया? 2-2.5 साल से भी प्लस ज्यादा हुआ 2.5 साल से जो एक किराए की मद में दी जा रही है। नया लारी अड्डा बन गया, यहाँ पे कुछ ऐसा काम हुआ नहीं। आपके पास पनियाले रोड पर टाची वाली जगह आपके पास पड़ी है, यहाँ पे आपने कोई काम किया? तो ये आमदनी बढ़ाने की जगह। आपके पास जो दुकान है जो पगड़ी पे दिए हुए है, 2,000-3,000 किराया वो लेते हैं और अगले से वो 15,000 रुपए किराया लेते हैं, उनकी भी आपने इंक्रीज नहीं की। और सुना है कि वो दुकानात भी 50-50, 60-60 लाख रुपए पर पगड़ी फरोख्त हो रहे हैं, एक दूसरे को फरोख्त कर रहे हैं, एक दूसरे को। उससे टीएमए को क्या फायदा हो रहा है? तो ऐसी कानून साजी की जरूरत पड़ रही है कि भाई ये टीएमए को ऐसा काम करे कि जिसकी वजह से उसकी आमदनी में इजाफा हो, ताकि कम से कम एक तनख्वाहों का मुस्तकिल मसला हल हो। जिस टीएमए से घोड़े क्या चारा अगर टीएमए से जाता हो तो वो टीएमए क्या तरक्की करेगी? जी हाँ। अब असल में सॉरी जुनेद भाई, बात ये भी है मुझे लग रहा है कि ये जो 200 से अब अफराद इसमें, पाड़पुर जैसी छोटी टीएमए है, ये बड़ी टीएमए कोई नहीं है, 200 से ज़्यादा अफराद यहाँ पर आपके वो है तनख्वाहदार है मुख्तलिफ मद में। और मेरे ख्याल में नज़र आते तो 15-20 लोग ही है जो खकरो फील्ड में है, बाकी तो नज़र नहीं आते। तो अब मजीद भी लोगों को भर्ती करने का प्लान बनाया जा रहा है। जो भी एमपीए आता है, जो भी एमएनए आता है, जो भी आता है, अपनी सियासी वर्कर को एडजस्ट करने के लिए उसको टीएमए नज़र आती है बार बार। तो मेरे ख्याल में ये तो मजीद भी इसके लिए ख़तरे की घंटी है और ये अपनी आमदन बढ़ा नहीं रहे। अच्छा, मैं इसकी तरफ भी आता हूँ कि जो अकाउंटेबिलिटी है, स्पेशली टीएमए की अकाउंटेबिलिटी, चूँकि अवामी नुमाइंदे भी आ चुके हैं तो उसका इन लोगों ने इजलास भी नहीं बुलाया है, तो कभी इसका अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, इसका एहतसाब कौन करेगा कि जब इतने लोग हो, इसमें लोग भी भर्ती किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट की भी अजीब सी पॉलिसी नज़र आ रही है कि वो भी जो तरक्याती ग्रांट आता है उसी में से तनख्वाहें काटे जाती हैं। ये तो एक दिन पाड़पुर के लोगों के लिए अजाब बन जाएगा और इससे मजीद अजाब तो है, इससे मजीद भी अजाब बनने वाला है। अब्दुल्ला भाई, अकाउंटेबिलिटी तो करनी होती है अवामी नुमाइंदों ने, और इसी अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए कि अवामी नुमाइंदों को इतनी अवेयर ना हो कि वो लोगों को बताएं कि मसला है क्या और चल क्या रहा है, उससे दूर रखा जाता है टीएमए की। और अगर कहीं तहसील नाज़िम की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उससे एक तहसील मेंबर को क्या फ़ायदा हो रहा है, और अगर तहसील नाज़िम उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाता तो उसके तहसील नाज़िम का क्या फ़ायदा फिर उसका है। हमारे यहाँ पे अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पे जो भी तहसील नाज़िम आया उसकी अंडरस्टैंडिंग किससे हुई? टीएमए के साथ। और उस तहसील नाज़िम ने किसको चलाया? अपने मिमरान को, जिस तरीके से भी चलाया। और मिमरान ने भी ये समझ लिया कि बस ये जो मुझे मिल रहा है ये माल गनीमत का एक हिस्सा है। कभी भी उसने ये नहीं कोशिश की कि मैं अपनी मेरे इलाके की टीएमए है, इससे मैं मुस्तफ़ीद होऊंगा, मेरे शहर के लोग मुस्तफ़ीद होंगे, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल इससे वाबस्ता है, क्योंकि जितने भी तरह काम होंगे हमारे इसके ज़रिए होंगे। तो उसको मैं कैसे जो है ना वो तरंजली की तरफ लेके जाऊं, मैं उसको कैसे तरक्की ना करवाऊं, मैं उसको कौन सा आइडिया दूं कि जिसकी वजह से ये तरक्की करे। ऐसी सोच हमारे पास ना आई है और ना अभी तक इस सोच के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ, वरना तो ये कमेटियां बन जानी चाहिए थी अब तक।
آپ کی مختلف ہیڈ کی مختلف ڈپارٹمنٹ کی مختلف کمیٹیاں بن جاتی, اس کمیٹیوں میں عوامی نمائندے رکھے جاتے, عوامی نمائندے وہ بتاتے کہ بھی آپ نے اس کو اس طرح لے کے چلنا ہے, ان کی تجویز. جیسے ایک ہمارا صوبائی اسمبلی کا ایک سسٹم ہے, آپ کے جس طرح ہمارے قومی اسمبلی کا سسٹم ہے, ایسی سسٹم تو ہم نے یہ ہمارے بلدیاتی نظام کا سسٹم ہے. لیکن میں نے اگر بحیثیت چیئرمین میں نے یہ سمجھ لیا کہ بس میرے لیے یار یہ میں اگو تے نہ ویندا, یا میں آگے نہیں جاتا ہوں, بس میں ایم پی جیری شمع کو ڈیسی میرے واسطے ڈھیکی, جیری شمع کو ایم این اے ڈیسی میرے واسطے ڈھیکی, تو پھر مجھے چیئرمین بننے کی کیا ضرورت تھی؟ میری قابلیت کب سامنے آئے گی؟ میری قابلیت جب سامنے آئے گی جب مجھے ذمہ داری دی جائے گی, تو پتہ چلے گا میں کتنا قابل ہوں. بالکل جنید بھائی, بہرحال اچھی گفتگو ہوئی, اس پہ مزید بھی گفتگو, اسپیشلی جو ٹی ایم اے کی صورتحال ہے اس پہ الگ سے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. اور اپنے بلدیاتی سسٹم پہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے تو دعا ہے کہ بلدیاتی سسٹم کو باقاعدہ طور پر وہ اپنا جو اختیارات اس کا حق ہے وہ ملے, لیکن ابھی تو حکومتیں بھی ختم ہونے والی ہیں, نگران سیٹ اپ نے آنا ہے, دیکھتے ہیں کہ اگلی حکومت کا سٹیپ کیا ہے. تو اسی پہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے جنید طارق قریشی صاحب, بلدیاتی نمائندہ ہے پارپوڑ سے, ہمارے ولیج کی چیئرمین بھی ہے, اور اس نے بڑی اچھی گفتگو کی. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے مختلف ٹاپک پہ پروگرامز لائے, انشاءاللہ مزید بھی پروگرامز, یہ آج اس کا آغاز تھا, مزید بھی اہم ٹاپکس پہ پروگرام لائیں گے, اسپیشلی کرپشن کے حوالے سے بھی, دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی. یہاں پر جو کلاس 4 کا جو غم مچا ہوا ہے, جس طریقے سے کلاس 4 کی اپائنٹمنٹس ہوئی ہے اس پر بھی, جس طریقے سے یہاں پر ہاسپٹل سے لے کر ٹی ایم اے تک, ٹی ایم اے سے لے کر اریگیشن تک, اریگیشن سے لے کر پبلک ہیلتھ تک جو سسٹم چلایا جا رہا ہے, تو انشاءاللہ سب پہ بات کریں گے. اسپیشلی محکمہ مال پہ, جو محکمہ مال میں جو بتہ جات دیے جا رہے, کس کو دیے جا رہے, اس پہ بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے. تب تک اپنے میزبان عبداللہ مسعود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.